جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، خطبے کا وقت ہوا، خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب آئے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام منتظر تھے۔ ایسا ایسا آگے ہونا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے قریب آئے، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ منبر پر کھڑے ہو گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد منبر سے نیچے اترے۔ صحابہ کرام موجود ہیں۔ کسی شخص نے سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے خطبے سنتے ہیں، ہم نے آپ کو زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا، لیکن جس طرح کا واقعہ آج ہم نے دیکھا ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آمین اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے اور دوسرا آمین کہتا ہے۔ آپ آئے، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کا کیا مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے آمین اس وجہ سے کہی ہے کہ جبریل امین نے 3 دعائیں کہی، اور حقیقت میں وہ دعائیں بد دعائیں تھیں، اور میں نے ان پر آمین کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ کتنی شدید وعید ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس کے بارے ہم نے سوچنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پچھلے کتنے گزر گئے ہیں، ہم نے اس مقدس مہینے کی عظمت کو جانا، ہم نے کیا اس کی اہمیت کو سامنے رکھا، اس کی قدر ہم نے کی، یا ویسے ہی گزر گیا اور چلا گیا۔ اس لیے دعوت فکر یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہمیں بہت بڑا موقع عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ کتنے شخص ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے، آج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو لمبا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان المبارک میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اس لیے اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حقیقت کو سمجھیے، اس کے مقصد کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع کیوں دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آیا اور وہ اپنی خود کی مغفرت نہ کروا سکا، یہ جبریل نے کہا، اور جبریل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمایا۔ آمین کا معنی یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اس سے زیادہ سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے
کہ فرشتوں کا سردار ایک دعا کہہ رہا ہے، بد دعا کہہ رہا ہے، اور اس پر کائنات کا سردار محبوب کبریا سرتاج الرسل، کائنات کا سردار، ختم نبوت کا تاج پہننے والی شخصیت، اولین کا سردار آخرین کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہہ دے، پھر کون سی بات رہ جاتی ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ اتنی سخت وعید ہونے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ مسلمان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بن جائے۔ اس لیے اس کے علاوہ رمضان کے آنے کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے قریب آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، اس سے ہمیں اہمیت کا پتہ چل جانا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت، اس کے اندر کیا کیا عبادات ہیں، کیسے کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ سوال ہوا، بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا محسن جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اللہ نے اس کائنات میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا محسن جو ہمارا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ کون ہے؟ ہمارا نبی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرا آپ کا نبی ہر وقت اپنے ایک امتی کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے، ایک ایک امتی کے لیے تڑپا کرتا تھا۔ ایک فکر لاحق تھی، ایک غم لاحق تھا، اور وہ غم کون سا تھا؟ مال کمانے کا، دنیا حاصل کرنے کا، مربے بنانے کا، پلاٹ حاصل کرنے کا، کار اور کوٹھیاں حاصل کرنے کا نہیں۔ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، جنت کے اندر جانے والا بن جائے، یہ حضور کی فکر ہے۔ اس محسن کو جانو، اس محسن کو سمجھو، اس محسن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور اس محسن کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ جب ہماری اس کے ساتھ نسبت ہوگی۔ ہم اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہیں، لیکن اللہ واضح طور پر کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ موسلادھار بارش کی طرح اس وقت سے لے کے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ فرشتے
اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کا بھیجنا اپنے معیار کا، فرشتوں کا بھیجنا اپنے معیار کا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام تم بھی کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی کام، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو اس کام کے اندر شامل کر لیا ہو کہ لوگوں یہ کام کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز پڑھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں کو حکم دیا روزہ رکھو، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کو حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کتنے اعمال ہیں، لیکن ایک فعل، ایک کام، ایک عمل جو مومنوں کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ اللہ بھی کرتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود پڑھو، درود بھیجو۔ ہمارا بھیجنا اور اللہ کا بھیجنا اور فرشتوں کا بھیجنا، اور علماء جانتے ہیں کہ اس کے کیا کیا معنی ہیں، کیا کیا تفصیل ہے۔ ہم تو اتنے پانی میں بھی نہیں کہ ہم اپنی دعا، اپنا یہ جو درود پڑھا جاتا ہے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اقدس میں، جو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس لیے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ ہماری سمجھ میں آ چکی ہے جس کے اندر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی خدمت میں سلام کیسے بھیجا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے درود بھیجیں؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ کیسے درود بھجوانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور نے خود طریقہ بتایا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اسی درود کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کان کھول کر سن لیجئے، یہ سب سے افضل درود ہے، یہ سب سے افضل درود ہے۔ باقی اور درود کے صیغے بھی موجود ہیں، لیکن سب سے افضل درود یہ درود ابراہیمی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، درود پاک کے بہت عظیم فضائل ہیں اور فائدے ہیں جو ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو اس بات پر عرض کروں گا۔ تیسری دعا، جبریل امین نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں، دونوں زندہ ہوں یا ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آج ہم نے والدین کو ویسے ہی سمجھ لیا کہ والدین کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن کھولو کہ اللہ ماں اور باپ کے متعلق کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
ماں اور باپ بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یقیناً جس کے والدین دنیا سے خوش ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹی سے خوش ہیں، یقیناً اس نے ایک ایسا حق ادا کیا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اسی بات پر یہ فیصلہ فرما دے کہ بیڑا پار ہو گیا، یہ جنت کا مستحق بن گیا۔ اور جس نے اپنے باپ کو ذلیل کیا، اپنی ماں کو ذلیل کیا، اپنی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، اس کو پوچھا تک نہیں اس کے بارے میں کیا خیال۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمارے لیے ایک سخت اور شدید وعید کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ترغیب کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے رمضان المبارک کی قدر و قیمت، اہمیت، یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و اہمیت، درود پاک، اور یہ ہے والدین کی قدر و اہمیت۔ یقیناً یہ اپنی جگہ تین الگ الگ عنوان ہیں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ضرور، اور آئندہ جمعہ المبارک انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ وقت پر تشریف لائیں، انشاءاللہ 1 بجے بیان شروع ہوا کرے گا۔ باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔